اندازہ لگائیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ ہے، لیکن وجہ سرکار کے نور کی ہے، اس لیے سجدہ ہے۔ محققین نے، محدثین نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کی وجہ نقل کی کہ آخر آدم علیہ السلام کو جھک کیوں رہے تھے؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ انا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرور دو جہاں کا جو نور تھا، کان فی جبہتہ، جناب آدم کے پیشانی سے چمکتا تھا، اس نور کی تعظیم کی خاطر اندازہ لگائیں سجدہ آدم علیہ السلام کو ہے، لیکن وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ کی پیشانی میں محبوب دو عالم کا نور تو چمکتا ہے، سرکار کے نور کی برکت سے فرشتے آدم علیہ السلام کو جھکے ہوئے ہیں، فرشتے جناب آدم علیہ السلام کو جھکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مالک کائنات نے وہ رتبے، وہ کمالات عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے ہم نے شروع کیا کہ سجدہ آپ کو ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جب لوگ گئے کہ آخر کیوں ہوتا ہے، کہا یہ کمال مصطفیٰ کریم کے نور کا ہے، یہ کمال مصطفیٰ کریم کے نور کی وجہ سے یہ سجدہ کرایا گیا۔ آگے دیکھیں رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم کا کمال قرآن میں ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے تمام اشیاء کے نام، ماہیت اور حقیقت بتا دی، نام، ماہیت اور حقیقت بتا دی۔ رسول کائنات، فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیض سے، آپ کی نورانیت کی برکت سے جناب آدم علیہ السلام کو وجود ملا۔ آدم علیہ السلام کو رب نے یہ دیا کہ ساری اشیاء کے نام جناب آدم علیہ السلام کے سامنے اور سکھا دیے۔ تمام قرآن اس پہ شاہد اور گواہ ہے۔ اور سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان بخاری مسلم میں موجود، صحابہ کہتے ہیں سرکار دو جہاں ایک دن منبر پہ تشریف لائے، ایک دن منبر پہ تشریف لائے۔ سرور دو جہاں نے اول سے لے کر آخر تک الی یوم القیامہ جنتیوں کی فہرست جنت تک، جہنمیوں کی فہرست جہنم تک، سب کچھ سرکار نے ہمیں بھی بتا دیا۔ فرمایا سرکار کے کمالات کے فیض سے صحابہ نے کہا، ہم میں سے بھی بہت ساروں نے اس بات کو یاد کر دیا کہ قیامت تک اور جنت تک کون کو جنت کو جائے گا، کون کون دوزخ کو جائے گا۔ سرکار نے خود اپنے تک محدود نہ رکھا، بلکہ اپنے غلاموں کو بھی یہ عطا فرما دیا ہے۔ اندازہ لگا سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلاۃ و سین کی تو شانی بڑا بڑا ہے، لیکن آپ سے نسبت رکھنے والے صحابہ کمالات مصطفیٰ یہ ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، اور سرکار کے غلاموں کو سرکار نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ آپ اندازہ لگا جناب ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم بات دیکھیں، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے باوجود آگ جسم پر اثر نہیں، پاک پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے خلیل اللہ ہیں، اور جب آگ میں ڈالے جاتے ہیں تو آگ اثر یہ جناب خلیل اللہ ہے۔ اور حبیب اللہ کی بات دیکھیں، سرور دو جہاں کے کمالات دیکھیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ کون آئے ہوئے ہیں؟ آگ میں بندہ جائے، آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلاتی؟ یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر اولو العزم رسولوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول میں 5 وہ نفوس قدسی ہیں جن کو اولو العزم رسولوں کا لقب دیا گیا، ان میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا شمار۔ آگ نہیں جلاتی۔ سیدنا انس بن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کون آئے ہوئے ہیں؟ دسترخوان بچھ جاتا ہے، دسترخوان آپ نے ملاحظہ فرمایا اس پہ کچھ مٹی لگی ہے، اس کو ذرا صاف کر کے لاؤ، اس کو ذرا صاف کر کے لاؤ۔ اب لونڈی کو اپنی خادمہ کو صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ جو تنور جل رہا ہے نا، اس دسترخوان کو جلتے ہو تنور میں جانے۔ دسترخوان کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ کپڑے کا ہوتا ہے نا۔ آپ کی خادمہ نے اٹھایا اور وہ کپڑا جلتے ہوئے تنور میں جانے دیا۔ مہمان حیران ہیں، پریشان ہیں کہ عجیب طریقہ ہے ایک میلے کپڑے کو صاف کرنے کا۔ انہوں نے کہا یہ ابھی جل کے راکھ ہو جائے گا، ابھی جل کے راکھ ہو جائے گا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی خادمہ سے دسترخوان نکال لو، دسترخوان انہوں نے لوہے کی کسی کنڈی کے ذریعے اس کو نکالا تو مہمانوں کی حیرانگی کی حد نہ رہی کہ وہ کپڑا اسی طرح صحیح سلامت ہے، حالانکہ آگ کا کام ہے کپڑے کو، بولیں گے آگ کا کام ہے کپڑے کو، آگ کا کام ہے انسان کو، ادھر پاک پیغمبر خلیل اللہ ہے۔ بڑا کمال ہے کہ آگ میں گئے لیکن آگ کی جرات نہیں کہ آپ کے جسم کو دور کی بات ہے آپ کے کپڑوں کو بھی چھو سکے، بلکہ کہنا پڑا بردم و سلام، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے نقصان شروع ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈک دینا میرے پاک پیغمبر کو۔ ادھر صحابی رسول ہیں، کپڑا ہے آگ میں ڈال دیتے ہیں لیکن آگ جلاتی۔ مہمانوں نے کہا اے انس عجیب نظام دیکھا ہے، عجیب کمال دیکھا ہے، آج تک یہ سنتے رہے ہیں کہ آگ کا کام ہے کپڑے کو جلانا، لیکن یہ کیا حکمت ہے؟ اب سننا کمالات مصطفیٰ کریم، ادھر نبی کی ذات ہے آگ اثر نہیں کرتی، ادھر نبی علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے آگ اثر نہیں کرتی۔ جناب آدم علیہ السلام، جناب انس نے فرمایا اے میرے معزز مہمانوں، ایک دن سرور دو جہاں مالک کون و مقام ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے یہی دسترخوان کھانے کے لیے، تو سرکار دو جہاں نے بس اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارک مس فرمائے تھے، اپنے ہاتھ مبارک مس فرمائے تھے، یوں دسترخوان سے اپنے ہاتھ لگا دیے۔ بس اسی دن سے اے معزز مہمانوں، جب کبھی ہمیں اس کے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو پانی میں نہیں، اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈالے دیتے ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے کمالات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، ایک کپڑے کو صرف ایک دفعہ ہاتھ مبارک چھو گئے، اب جناب اس کو آگ لگتی نہیں، آگ جلاتی نہیں۔ بڑا کمال ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، آگ کی کیا مجال کہ ایک نبی کو چھو جائے۔ ادھر میں جو کمال دیکھنا، تاجدار انبیاء کے کمال کو دے، سرکار کے ہاتھ سے جو کپڑا لگ گیا اب آگ اس کپڑے کو جلاتی نہیں ہے۔ سرور دو جہاں مالک کے کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی، آپ کے ایک صحابی سیدنا اسود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اس شخص کے پاس پہنچے جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا۔ وہ کہتا تھا میں نبی ہوں، میں کیا ہوں؟ غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام پر آگ اثر، ادھر بھی کمالات مصطفیٰ بھی سننا۔ ایک حدیث میں عرض کر چکا، دوسری اسود بن قیس رضی اللہ عنہ سے اس جھوٹے شخص نے کہا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ معاذ اللہ، صحابی رسول تھا، خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والا تھا کہ ختم نبوت ہو چکا، ختم نبوت، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا نا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا؟ اتنا ہی کافی تھا کہ نہیں؟ کافی تھا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میرے کان ہی نہیں،
آپ نے فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ فرمایا میرے کان ہی نہیں ہے، میں تو ایسی بات سننے کا گوارا نہیں کرتا، ہاں یا نام ہے جواب تو اور بات ہے، میرے کان ہی نہیں، میں سن ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیا تو اس بات کی، فقال اتشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ فرمایا میرے کان ہی نہیں ہے، فرمایا میرے کان ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا، جھوٹے نبی نے کہا اتشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے؟ انہوں نے کہا ہاں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں سرکار دو جہاں اللہ کے سچے رسول ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جو پہلے کہہ رہا ہے میرے کان ہی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ جھٹلانا تو بات ہے، فرمایا ہم ایسے گندے عقیدے کی باتیں سننا ہی گوارا نہیں کرتے، ہمارے کام ہی نہیں ہے۔ جب سرکار کے بارے میں پوچھا وہی بندہ کہہ رہا ہے ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں سرکار دو جہاں اللہ کے سچے رسول ہیں، سرکار دو جہاں اللہ کے سچے۔ اب اس نے پتہ کیا کیا؟ اپنے چمچوں کرچوں کو کہا اس کو پکڑو اور ایک زبردست قسم کی آگ جلا کے اس میں جانے دو۔ ادھر یاد ہے نا جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ، سرکار کا غلام ہے، سرور دو جہاں کی ذات پہ کلمہ پڑھنے والا ہے، صحابی ہے، سرکار کا نوکر اور خادم ہے۔ اس ظالم نے کہا کہ آگ بھڑکائی جائے اور ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ جب آگ بھڑکا دی جاتی ہے، آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، صحابی رسول کو آگ جلاتی ہی نہیں ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ جناب سرکار دو جہاں کے غلام آگ میں ہیں، لیکن آگ اثر انداز صحیح سلامت ہے، جلا جلا کے مر گئے، لیکن صحابی پر آگ اثر۔ ادھر بھی بڑا کمال ہے کہ نبی علیہ السلام جناب ابراہیم کو آگ نہیں جلاتی، لیکن کمال مصطفیٰ کریم کو تھے جو سرکار کا سچا غلام ہو جائے آگ اس کو نہیں جلاتی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پاک پیغمبر ہے، بڑی شان ہے، آگ نہیں جلاتی مان لیا، لیکن میرے محبوب کے کمالات کا فیض ہے کہ جو سرکار کے قدموں میں جھک گیا، اب آگ اس صحابی پہ اثر نہیں کرتی، اب آگ اس صحابی پہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اندازہ لگائیں، اگر ہم دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو، جناب قرآن میں آپ کے معجزوں میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے، ایک یہ بھی کہ اپنا مبارک طیب طاہر ہاتھ جب یوں گریبان میں داخل فرماتے ہیں اور پھر نکالتے تو وہ نور سے چمکتا ہوا ہو جائے۔ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ دیکھو میں نے داخل کیا، نکال لیا، کوئی فرق ہاتھ کو پڑا؟ آپ داخل کریں نکال لیں، ساری زندگی لگے رہیں، ہاتھ نورانی ہو سکتا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام یوں جب بھی ضرورت پڑتی داخل فرماتے ہاتھ ہوتا، جب نکالتے تو نور سے چمکتا ہوا بازو ہوتا۔ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے، اور میرے پاک محبوب کے کمالات کے تو کیا ہی کہنے، میرے پاک محبوب کے کمالات کے تو کیا ہی کہنے۔ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں حضرت سیدنا عباد بن بشر، اسید بن حدیر، یہ دو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجتہ حتی ذہب من اللیل۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں اپنے کسی کام کو آئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا، حتیٰ کہ رات کا ایک۔ اب عرض کی یا رسول اللہ ہم جانا چاہیں گے، یا رسول اللہ ہم
جاننا چاہیں گے. باتوں کو آج صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کو سمجھ آئے گی اس کو پتہ چلے گا کمالات مصطفیٰ کریم کیا ہے. سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں باتیں، ذرا افہام و تفہیم والی ہیں، اس لیے غور سے سننا ضروری ہوگا. اندازہ لگائیں، سرور دو جہاں کے 2 صحابہ، یا رسول اللہ گھر جانا ہے، رات کا اکثر حصہ بیت گیا ہے، اور ساتھ ساتھ عرض کر رہے ہیں اے اللہ کے پاک محبوب دیکھیں یہ کتنا اندھیرا چھا گیا ہے، اور مدینہ منورہ میں موذی جانوروں کی کثرت ہے. یا رسول اللہ اب تو بڑا خوف ہے، اب تو بڑا گھر بھی جانا ہے. سرکار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سامنے ایک خشک لکڑ تھی، فرمایا اس کو لے آؤ نا ذرا. وہ صحابی لے کے آیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہے نا، آپ کا کمال یاد ہے نا. ہاتھ مبارک گربان میں بغل میں داخل فرماتے، باہر نکالتے تو چمکتا ہوا نور. سرکار کی بارگاہ میں 2 غلام بیٹھے ہیں، صحابہ ہیں، رات بیت گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے. یا رسول اللہ اب تو ڈر لگتا ہے، باہر موذی جانوروں کی کثرت ہے، ہم کیسے گھر جائیں. سرکار دو جہاں نے فرمایا یہ لکڑ نہیں پڑی ادھر لے آؤ، یہ لکڑ نہیں پڑی ادھر لے آؤ. صحابی نے اٹھائی، سرکار کو پیش کر دی. سرور دو جہاں نے اپنا مبارک کمال لوات والا ہاتھ یوں اس لکڑ پہ پھیر دی. فرمایا جاؤ اب یہ ٹارچ کا کام کریں گے، جاؤ جہاں تک جانا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم جب باہر نکلے تو دور تک اس لکڑ سے اتنا نور پیدا ہو گیا کہ دور تک زمین ہمیں نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مزے کی بات دیکھنا، صحابہ کا عقیدہ دیکھنا، کمالات مصطفیٰ کریم دیکھنا. فرماتے ہیں ہم چل پڑے، چلتے 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 ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. سرور دو جہان خشک لکڑ پہ کیا پھیرا ہے، وہ نور علی نور بن گئی. اگلی بات اس سے زیادہ ایمان افروز ہے. اب چلتے 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 چلتے، مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے علاقے کی مثال دوں. اگر وہ چلے ہوں عبداللہ پور سے، اگر وہ چلے ہوں اپنے علاقے میں تاکہ حدیث کی سمجھ صحیح آ جائے، چلتے آئے، دونوں ایک ہی راستے سے آ رہے ہیں. جب پہنچے 4 چک پل پہ، جب پہنچے ایک نے کہا میں نے جانا ہے مغرب کی طرف، دوسرے نے کہا میرا گھر ہے مشرق کی طرف. اب ٹارچ ایک ہی ہے. اب پھر کھڑے ہو گئے، کون لے؟ ایک نے اس طرف، دوسرے نے مخالف سمت جانا ہے. اب تک تو دونوں کا ایک راستہ تھا، اب ایک کا گھر اس جانب ہے اور دوسرے کا. کہا جی کون لے؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لکڑ نظر نہیں آتی، دیکھو ادھر ادھر کوئی لکڑ نہیں نظر آتی. ایک اور لکڑ لی، اس کو اٹھایا، اور جس لکڑ پہ سرور دو جہاں نے ہاتھ پھیرا تھا اس لکڑ کے ساتھ اس لکڑ کو مس کیا اور فرمایا گئے لے بھائی یہ تیری ٹارچ ہے یہ میری ٹارچ ہے. ان دونوں سے بھائی یہ تو لے، یہ میں لیتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر اپنا ہاتھ مبارک جب بغل میں ڈال کے نکالتے، بڑا کمال ہے، وہ ہاتھ نور علی نور ہو جاتا. میرے آقا کریم کے کمال کو بولے، خشک لکڑی پہ ہاتھ پھیرے. بھائی تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نبوت کا ہاتھ تھا نا، وہ نبوت کے جسم کا حصہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جسم مقدس کا حصہ ہے. اور ادھر ایک عام خشک لکڑ ہے، ادھر ایک عام خشک. سرکار نے کمال والا ہاتھ پھیر دیا، وہ نور علی نور. اور جب ان کا راستہ مخالف سمت ہوتا ہے، ان کا عقیدہ بھی دے نسبت کے قائل تھے، صحابہ بھی نہیں تھے. فرمایا یہ عام لکڑ نہیں، یہ سرور دو جہاں کے ہاتھ سے نسبت رکھتی ہے. اب تجھے بھی ٹارچ کی ضرورت، مجھے بھی ٹارچ کی ضرورت.